السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت اہم اور غیر معمولی عنوان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے نظام معیشت اور مالیات کے مفاسد۔ یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ نظام معیشت اور مالیات سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اگر آپ تاجر نہ بھی ہو لیکن پھر بھی ضروریات کے سامان کو خریدنے کے لیے تاجروں سے واسطہ رہے گا، اور اگر آپ کے پاس تمام کی تمام ضروریات موجود ہے تو ان ضروریات کو سپلائی کرنے کے لیے اور ان کو فروخت کرنے کے لیے بھی تاجروں سے واسطہ رہے گا۔ بہرحال یہ نظام یعنی معیشت اور مالیات بہت غیر معمولی اور اہم ہے۔ کسی بھی انسان کا اس نظام کے تحت بہت بنیادی کردار ہوتا ہے، لہذا ہمیں یہ جاننا اور معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیاں کیا کیا ہے اور اس کے وہ مفاسد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نظام کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وہ خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے شریعت نے ہی کلام کیا ہے اور شریعت نے حرمت اور حلت کی حدود کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر جا بجا انہی مفاسد اور خرابیوں کو سامنے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی خرابیوں کو سامنے رکھا ہے۔ وہ خرابیاں میں ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ آپ کی حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور اس کی موجودہ اقتصادی نظام اور ماحول کے اندر کس کس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے اور کیسے خوشنما تعبیرات اور اصطلاحات کے ذریعے سے ہمیں ان خرابیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز نمبر 1 پر ہے ربا، جسے آپ انٹرسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ربا کہتے ہیں ہر ایسا اضافہ جس کے مقابل میں نہ کوئی رقم ہو، جس کے مقابل میں نہ کوئی محنت اور مشقت ہو، جس کے مقابل میں نہ کسی نفع اور نقصان دونوں کا رسک اٹھایا گیا ہو، تو وہ اضافہ انٹرسٹ اور ربا کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اس کو ایک آسان انداز سے سمجھ لیتے ہیں۔ مسٹر اے سے مسٹر بی نے 1000 روپے ایک مہینے کے وعدے پر قرض لیے، اور مسٹر اے نے یہ شرط لگائی کہ ایک مہینے کے بعد وہ 1000 روپے 1100 یعنی 100 روپے اضافے کے ساتھ مجھے واپس کرنے پڑیں گے۔ تو 1000 کے مقابل میں 1000 روپے تو ٹھیک ہے، سمپل بات ہے، اس لیے کہ وہ لینا درست ہے، اس لیے کہ وہ مسٹر اے کے 1000 روپے دیے ہوئے قرضہ ہے، لیکن اس 1000 کے اوپر 100 روپے وصول کرنا یہ سود اور انٹرسٹ ہے، اور یہی چیز بنیادی خرابی پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 روپے کے مقابل میں مسٹر اے کے نہ کوئی رقم لگی ہے، اس 100 روپے کے مقابل میں مسٹر اے کے نہ کوئی محنت اور مشقت لگی ہے، اور اس 100 روپے کے مقابل میں نہ اس نے نفع اور نقصان دونوں کا رسک اٹھایا ہے، لہذا اس کو سود اور انٹرسٹ کے زمرے میں داخل کیا جائے گا۔ موجودہ نظام کے اندر اس کی کہاں کہاں پر خرابیاں ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس نظام کے اندر انٹرسٹ پایا جاتا ہے، لیکن لوگ ان خوشنما تعبیرات کو مد نظر رکھے بغیر سودا کر لیتے ہیں اور معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں اجمالاً صرف نام ذکر کر دیتا ہوں، انشاءاللہ تفصیلاً کسی اور وقت ذکر کریں گے۔ لون کے اندر بینکنگ انٹرسٹ جو ہوتا ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ فائنینشل جتنی بھی کمپنیاں ہیں جو قسط وار چیزوں کو فروخت کرتی ہے اور ہر مہینے قسط لیتی ہے، تو اس کے اندر بھی سود کا عنصر غالب رہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے بجاج فائنانس ہے، اسی طریقے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ، یہ اس کے اندر کس طریقے سے سود کا کاروبار ہوتا ہے، اس کا علم ہر آدمی کو ضروری ہے۔ بینک، شیئر مارکیٹ کے اندر وہ کون سی کمپنیاں ہیں کہ جو کمپنیاں انٹرسٹ اور سود والا معاملہ کرتی ہے، یہ جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میوچول فنڈ، چٹ فنڈ، SIP، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر انٹرسٹ اور سود کا سودا اور معاملہ ہوتا رہتا ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے تو کم از کم حلال کاروبار اور حلال پیسوں کی خاطر یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی چیز سود اور انٹرسٹ میں داخل ہے
اور کون سی چیز سود اور انٹرسٹ میں نہیں ہے. نمبر 2 ہے غرر، جسے آپ انسرٹینٹی بھی کہہ سکتے ہیں. غرر کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ. اس کا مطلب یہ ہے کسی شخص کا مفاد ایسی صورتحال پر منحصر ہو جائے کہ جو اس کے اختیار میں نہ ہو. مثلا کوئی ایک آدمی یہ شرط لگائے کہ تم مجھے آج کے دن کے لیے 1000 روپے دے دو، فلاں پرندہ جو اڑ رہا ہے میں ابھی اس کا شکار کرتا ہوں، وہ ہاتھ میں آیا تو وہ تمہارے ہاتھ میں نے فروخت کر دیا 1000 روپے کے بدلے میں. اب کیا ممکن ہے کہ وہ پرندہ وہ گولی چلائے اور وہ پرندہ شکار ہو جائے؟ اچھی بات ہے. اور اگر وہ گولی چلائے اور پرندہ شکار نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 روپے ضائع گئے. یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کے اندر بنیادی خرابی ہے. اسی طرح کی چیزیں اور اسی طرح کا دھوکہ موجودہ اقتصادی نظام کے اندر کن چیزوں میں پایا جاتا ہے. اس میں ایک ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ. اس کے اندر کیسے پایا جاتا ہے میں انشاءاللہ کسی اور وقت تفصیلاً بیان کروں گا. انشورنس کی بہت ساری شکلیں ہیں جس میں غرر انسرٹینٹی پائی جاتی ہے. بٹ کوائن یہ تو پورا ہی انسرٹینٹی پر مبنی ہے، لہذا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کتنی بھیانک خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت نے بھی اس کو حرام قرار دیا ہے اور ایک عام انسانی فطرت بھی اس چیز کو برا جانتی ہے. نمبر 3 پر ہے جوا، جسے قمار اور میسر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور انگریزی میں اسے گیملنگ بھی کہتے ہیں. گیملنگ کسے کہتے ہیں؟ گیملنگ کہتے ہیں کسی ایک آدمی کا نفع بہت سارے لوگوں کے نقصان کو اوپر منحصر ہو جائے. مثلا کوئی کمپنی یا کوئی جماعت یا کوئی گروپ وہ اس طریقے کا کھیل کھلائے یا ایسا کوئی کاروبار شروع کرے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کے درمیان میں مقابلہ ہو. اس مقابلے کے اندر تمام لوگوں کو پیسے دینا ہے اور سب لوگ پیسہ دیں گے، لیکن ان میں سے جو جیتے گا اس کو مذکورہ رقم مل جائے گی اور وہ تمام کا تمام انعام اس کے اندر چلا جائے گا. تو یہ گیملنگ ہے، یہ جوا ہے، یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بہت بڑی خرابی ہے. جیسے گیملنگ اپلیکیشن ہوتے ہیں، اس اپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر جڑتے ہیں اور محدود رقم جمع کرواتے ہیں. اب ان میں سے جو جیتے گا اس کو وہ پوری کی پوری رقم مل جائے گی. تو یہ بھی گیملنگ ہے، جوا ہے، شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. اس کی مثالیں نوجوان جانتے ہیں کہ کرکٹ کے درمیان میں جو اپلیکیشن اور ایڈورٹائز چلتی ہے، جیسے آن لائن گیمنگ ہے، فینٹیسی جتنے ایپ ہے وہ تمام کے تمام گیملنگ اور جوئے کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. جیسے ٹیم بناؤ، ڈریم 11، اسی طریقے سے لوڈو اور بہت ساری گیمیں ہیں کہ جس کے اندر کچھ رقم دینے کی رہتی ہے اور اس رقم دینے کے بعد جو جیتتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں. یہ شرعاً ناجائز ہے اور ایک انسانی ذہن بھی اسے منع کرتا ہے اور انسانی فطرت بھی اس کو برا معلوم جانتی ہے. نمبر 4 پر ہے جہل، یعنی ان نالجبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا خریدنا یا بیچنا جس کی حقیقت اور نوعیت معلوم نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی دوسرے سے یہ کہے کہ آپ مجھے 10,000 روپے دے دیجئے، میں آپ کے لیے ایک گھر کا فرنیچر تیار کر کے لے آؤں گا. تو اس میں جہالت پائی جاتی ہے، اس میں ان نالج پایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے جس آدمی نے 10,000 روپے دیے ہیں اس نے فرنیچر کا نقشہ، فرنیچر کے لیے لکڑا، وہ سب چیزیں اپنے انداز سے سوچی ہوتی ہے، اور لانے والا ممکن ہے ہلکا لکڑا لے کے آئے، ممکن ہے وہ فرنیچر نہ لے آئے جو اس نے سوچا ہے. لہذا جہالت کی وجہ سے دونوں کے درمیان فساد اور جھگڑا واقع ہو سکتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے تو اسے ناجائز قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام انسانی ذہن بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے کہ بغیر دیکھے اور بغیر معلوم کیے کوئی چیز ہاتھ میں خریدی جا سکے. 5ویں چیز ہے گبن فاحش، جسے آپ امبیزلمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی کسی شخص کی ناواقفیت اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے
بازار میں موجود قیمت سے زیادہ وصول کرنا. مثلا کوئی آدمی اس کے پاس گاڑی ہے لیکن فی الحال اسے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. وہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے لیکن پیسوں کی ضرورت ہونے کی وجہ سے وہ آدمی گاڑی کو بیچ رہا ہے. لیکن کوئی آدمی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے کہے کہ آپ مجھے 5 لاکھ روپے کے اندر یہ گاڑی مجھے بیچ دیجئے, تو اس میں بہت بڑا گبن فاحش, جس کو گبن کہتے ہیں, اس کا نقصان پایا جا رہا ہے. لہذا شریعت نے تو اسے ناجائز قرار دیا ہے, لیکن ایک انسانی فطرت اور انسانی ذہن بھی اس چیز کو بہت برا جانتی ہے. اس وجہ سے یہ تمام کی تمام 5 چیزیں جو میں نے بیان فرمائی, یہ محض اسلام نے حرام قرار نہیں دیے, بلکہ اسلام کے حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ انسانی ذہن اور انسانی فطرت بھی اس کی خرابی اور مفاسد ہونے کا اقرار کرتی ہے. ربا ہے, غرر ہے, جہالت ہے, گبن فاحش ہے, جوا ہے, ان تمام کے تمام کو ہر مذہب کا شخص برا جانتا ہے. البتہ اتنا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خوشنما الفاظ کے اندر, خوشنما تعبیرات کے اندر پیش کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے آدمی دھوکا کھا جاتا ہے. لہذا میں آپ حضرات کی خدمت میں باقی 5 مفاسد کو آئندہ ذکر کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی بس. تب تک کے لیے بہت شکریہ. چینل کے حوالے سے جو لوازمات ہے, یعنی شیئر, سبسکرائب اور لائک, تمام ساتھی اس کو ضرور ادا کریں. زندہ رہے, سلامت رہے.